الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سیدنا محمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، گزشتہ رات ہماری اس مرکزی جامع مسجد میں سالانہ جلسہ تھا۔ دینی مدارس کے یہ پروگرام بالعموم 3 مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے سال بھر محنت کرنے والے طلباء و طالبات، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی بہتر اور عمدہ کاوش پہ انہیں شاباش دینا، تاکہ ان کی قدر کرنے سے، ان کی حوصلہ افزائی سے انہیں اپنے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی ہمت ہو۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے ادارے سے وابستہ جتنے دوست احباب مخلصین ہوتے ہیں، وہ سال بھر آ کے تعلیم تو نہیں پا سکتے، تو کم از کم سال میں ایک بار علماء کرام کو بلا کے دین کی کوئی نہ کوئی بات ان تک بھی پہنچائی جائے، تاکہ اس ادارے سے خاطر خواہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ اور تیسرا مقصد ہوتا ہے وہ مخلصین جن کی نیک تمناؤں، نیک خواہشات اور دعاؤں سے اور جن کے باہمی تعاون و تناصر سے ادارے آباد ہوتے ہیں، انہیں تسلی ہو
کہ ہماری محنت رائگاں نہیں جا رہی، اس کے ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان تین مقاصد کے پیش نظر یہ سالانہ اجتماعات گزشتہ رات 24 طلباء کرام اور 16 طالبات بیٹیاں جنہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا اور قرآن پاک کے حافظ ہونے کا اعزاز پایا، ان کی دستار بندی کی گئی۔ بلا شبہ ایسے بچے اور بچیاں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور یہ ایک اچھی کارکردگی ہے کہ 40 طلباء اور طالبات نے ہمارے اس جامعہ سے، اس ادارے سے قرآن کریم مکمل حفظ کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی کتابوں میں قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے۔ کہاں کہاں محفوظ ہے؟ کسی بھی کتاب کی حفاظت کے 3 مقام ہوتے ہیں۔ ایک مقام ہوتا ہے ما بین دفتین، یعنی ورق، کاغذ۔ ورق اور کاغذ میں بھی قرآن کریم محفوظ ہے۔ دوسرا مقام ہوتا ہے کردار، عملی تعامل۔ کتاب کی تعلیم لوگوں میں ایسی رواج پکڑ گئی کہ جو کچھ کتاب میں ہے اس کے الفاظ اگرچہ بندوں کے ذہن میں نہ ہو، لیکن عملاً وہ ساری تعلیم کردار کی زندگی میں ہو۔ اور تیسرا مقام ہوتا ہے کسی بھی کتاب کو محفوظ رکھنے کا، یادداشت، جسے حفظ کہا جاتا ہے، کہ پوری کی پوری کتاب کے حرف ورق کو انسان اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو حفاظت کے ان تینوں مقاموں میں محفوظ رکھا ہے۔ ورقوں میں بھی یہ محفوظ ہے، عمل میں بھی یہ محفوظ ہے، سینوں میں بھی یہ محفوظ ہے۔ اور قرآن پاک کا حفظ کرنا ایک طرف تو باعث سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ والدین کے لیے باعث سعادت، حفظ کرنے والے کے لیے باعث سعادت، پورے کنبے قبیلے کے لیے باعث سعادت، علاقے بھر کے لیے باعث سعادت ہے۔ دوسری طرف
باعث سعادت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دلیل صداقت بھی ہے۔ قرآن پاک کا سینوں میں محفوظ ہونا اسلام کی دلیل صداقت ہے۔ آج پوری دنیا مباحثہ کی دنیا ہے، مکالمہ کی دنیا ہے، دوریاں ختم ہو گئی۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو اگر لائیو چل رہی ہو تو 7 سمندر دور بیٹھا ہوا آدمی بھی ہماری اس مسجد کے محراب کو، منبر کو، مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس دوریاں ختم ہونے کے زمانہ میں مذاہب کا آپس میں مکالمہ آسان ہو گیا۔ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے میں سچا ہوں، اور انسانیت کا راہبر اور رہنما ہوں، انسانیت کی قیادت کا مجھے ہی حق ہے۔ عیسائیت کہے گی انسانیت کی قیادت کا مجھے حق ہے، یہودیت کہے گی انسانوں کی قیادت کا مجھے حق ہے، ہندو کہیں گے انسانوں کی قیادت کا ہمیں حق ہے۔ دنیا کا ہر مذہب اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم سچے ہیں، برحق ہیں، اور انسانوں کے حقیقی راہبر، رہنما، پیشوا اور نمائندہ ہم ہیں۔ لیکن اس سب کا فیصلہ ہو تو کیسے؟ گزشتہ کئی عشرے قبل پوری دنیا کے مذاہب، ان کے نمائندے جمع ہوئے، بین المذاہب ڈائلاگ ہوئے، بین المذاہب مکالمے ہوئے، اور عالمی سطح پہ ہوئے۔ ایک تو وہ ہے کہ ہم کاموں کی سطح پہ سارے مذہب والے جمع ہو جائیں، مسلمان بھی اور یہاں عیسائی بھی ہیں، عیسائی بھی، اگر کوئی گھرانے سکھوں کے ہوں تو وہ بھی۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی سطح پہ، اپنے ملک کی سطح پہ نہیں، پوری دنیا کی سطح پہ مذاہب کے نمائندے جمع ہوئے، اور عنوان یہی تھا کہ اپنے دعوی کی صداقت کیسے واضح کی جائے کہ ہمارا مذہب وہ برحق ہے اور انسانوں کا راہبر ہے۔ اس کو ثابت کریں تو کیسے کریں، دلیل دیں تو کیا دیں، کیونکہ ہر ایک کی دلیل کا انداز، لب و لہجہ، معیار جدا جدا ہے۔ جسے میں دلیل سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے عیسائی اسے دلیل نہ سمجھے، جسے وہ دلیل سمجھتا ہے اس سے ہو سکتا ہے میرے ہاں وہ دلیل نہ ہو۔ نقطہ اشتراک کیا ہے؟ جو مشترکہ نقطہ ہو جس پہ سب اتفاق کریں اور فیصلہ کریں کہ کون سا مذہب برحق ہے۔ غور و فکر اور تدبر کے بعد تمام مذاہب کے نمائندوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ مذہب کی بنیاد ہوتی ہے مذہب کی تعلیم پہ، مذہب کی بنیاد ہوتی ہے مذہب کے صحیفہ پہ،
جس مذہب کا صحیفہ محفوظ ہے پہلے وہ اپنے صحیفے کو لے گیا، وہ سب سے پہلے اپنے صحیفے کی حفاظت اور محفوظ ہونے کو، اس کے اصل ہونے کو پیش کرے، پھر ہم اگلا نقطہ اتفاق سے ساتھ لائیں گے۔ اب مذہب کی بنیاد کہاں ہوگی؟ عیسائیت کہے گی کہ ہمارے مذہب کا علم انجیل میں ہے، یہودیت کہے گی ہمارے مذہب کا علم تورات میں ہے، سکھ کہیں گے ہمارے مذہب کا علم بابا جی گرو نانک کی کتاب گرنتھ میں ہے، ہندو کہیں گے ہمارے مذہب کی بنیاد مذہب کے بانی کرشن جی لال اس کے 4 ویدوں میں ہے، مجوسی کہیں گے ہمارے مذہب کی بنیاد زردشت کے دیے ہوئے اصولوں میں ہے کہ وہ پاران نامی کتاب میں ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے گا تو مسلمان کہیں گے ہمارے مذہب کا سب سے پہلا صحیفہ قرآن کریم۔ جب یہ علم کے صحیفے ہیں تو آؤ پھر ان پر گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے محفوظ کون سا ہے؟ زمانہ کی تبدیلیوں سے کون کون سا بدل گیا؟ حالات نے کس کس صحیفے میں تغیر و تبدل کر دیا؟ اس پر بڑی ریسرچ ہوئی، بڑی تحقیق ہوئی۔ الحمدللہ تعالی پوری دنیا کے نمائندوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد کیا، بغیر کسی قسم کی تبدیلی، ترمیم، اضافے، نقص، ہر شے کے بغیر اپنی اصلی حالت میں آج بھی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور، بہت بڑے مفکر فوت ہو گئے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ، اللہ پاک کروٹ کروٹ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تھے اصلاً وہ پاکستان کے، لیکن زندگی ان کی پیرس میں گزری، تقریباً زندگی کی 40-45 بہاریں انہوں نے پیرس گزاری۔ بہت بڑے دانشور، مفکر تھے، عالم تھے، علوم عصریہ، علوم نقلیہ، جمی علوم پہ پوری دسترس تھی۔ ان کے خطبات شائع ہوئے۔ وہ ایک دفعہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تو بہاولپور یونیورسٹی میں انہوں نے کچھ لیکچر دیے۔ وہ لیکچر شائع ہوئے کتابی شکل میں، خطبات بہاولپور کے نام سے۔ ان لیکچروں میں ایک لیکچر میں حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ جرمن گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ اس بات کا اہتمام کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے قرآن کریم کا سروے کیا جائے، مسلمانوں کے قرآن کے نسخے جمع کیے جائیں، اس صدی کے نسخے بھی، قدیم سے قدیم نسخے بھی، پاکستان میں تلاوت کیا جانے والا قرآن پاک بھی
حرمین شریفین میں تلاوت کیا جانے والا قرآن پاک بھی حتیٰ کہ دنیا کے آخری کونے میں کوئی مسلمان آباد ہے اور وہ بستا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے بھی قرآن کا نسخہ لیا جائے۔ شرق سے غرب سے جزیروں میں آباد کہیں پہ کوئی مسلم ہے تو مسلمان سے قرآن لیا جائے، حتیٰ کہ ان کے ہاں جو داخلی طور پہ مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں اور ہر فرقہ قرآن سے دلیل لے کے دوسرے کو غلط کہتا ہے، ان فرقوں کے ہاں جو زیر مطالعہ قرآن پاک ہے، جو تلاوت ہوتا ہے، جہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ الگ الگ قرآن لیے جائیں۔ یہ سب تگ و دو کیوں ہو؟ یہ ساری تگ و دو اس لیے کہ ہم چیک کریں، تمام نسخوں کا تقابل کریں، کہاں فرق ہے، کوئی فرق کہاں ہے؟ کہیں کوئی ان کے الگ الگ قرآن تو نہیں، الگ الگ دلیلیں پیش کرتے ہیں، قرآن بھی الگ الگ ہو۔ چلو اس صدی کا قرآن پوری دنیا کا ایک ہوگا، گزشتہ صدی کے نسخے تلاش کرو۔ پھر ان کی ٹیمیں پوری دنیا میں گھومی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے سال 2 سال نہیں، طویل مدت چاہیے۔ ان کی 2 نسلیں اس تحقیق میں گزر گئیں، 2 نسلیں گزر گئی اس تحقیق میں، 40 سال کے قریب وقت گزرا اور 42,000 قرآن کریم کے الگ الگ مختلف نسخے جمع کیے۔ ایسا نہیں کہ تاج کمپنی کے 42,000 قرآن لے آئے۔ تاج کمپنی پاکستان میں قرآن شائع کرتی ہے تو اس کا ایک نسخہ، فلاں کمپنی شائع کرتی ہے ان کا ایک نسخہ، پاکستان سے زیادہ 50 نسخے مل گئے ہوں گے، 100 مل گئے ہوں گے، ہر ایک الگ الگ۔ اس طرح پوری دنیا سے انہوں نے قرآن کریم جمع کیا، قدیم سے قدیم نسخوں تک رسائی پائی۔ اگر یہ اطلاع ملی کہ مصر کے میوزیم میں، عجائب گھر میں 500 سال پرانا قرآن کریم کا نسخہ ہے، وہاں تک پہنچے۔ انہیں اگر اطلاع ملی یہ ترکی کے فلاں عجائب گھر میں 800 سال پرانا قرآن کریم کا قلمی نسخہ ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا، اس تک پہنچے۔ 42,000 قرآن کریم کے نسخے جمع کیے، تقابل کیا، 40 سال گزر گئے ریسرچ اور تحقیق میں۔ اتنی طویل جدوجہد کے بعد وہ رپورٹ آئی کہ فقط قرآن ہی وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں ایک ہے، کہیں کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ ہاں کاتب کی غلطی سے زیر زبر کا فرق آ گیا ہو، وہ الگ ہے، اگلے نسخے نے اسے ختم کر دیا۔ کاتب نے پرنٹنگ میں، کمپیوٹر میں کو زیر زبر کا فرق آیا ہو تو وہ الگ ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایک آیت پوری کی پوری ایک قرآن کے نسخہ میں ہے، دوسرے میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک قرآن کریم کی سورت پاکستان کے قرآن میں ہے، انڈیا کے قرآن میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔
پھر یا صورتوں کی ترتیب میں قرآن کریم جو پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، حرمین شریفین میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن، اس کی 114 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت فاتحہ، دوسری سورت بقرہ، تیسری سورت آل عمران، چوتھی سورت نساء، پانچویں سورت مائدہ، چھٹی سورت انعام، ساتویں سورت اعراف، آٹھویں سورت انفال، نویں سورت بتوبہ برات۔ اس طرح کر کے صورتیں، یہ ترتیب ہے۔ لیکن کوئی نسخہ ایسا ہو روس کی آزاد ریاستوں میں جہاں ایک طویل عرصہ تک وہ قرآن کریم کی شکل نہیں دیکھ سکے، ان کے پاس بھی اگر کوئی قرآن ہے تو وہ یہی قرآن ہے۔ تو قرآن کریم، اس کی حفاظت کے 3 مقام میں نے بتائے۔ ایک مقام ما بین الدفتین، 2 ورقوں میں، کاغذوں کے اوپر یہ محفوظ کتاب ہے، اور اس کو دنیا نے اپنی ریسرچ اور تحقیق کے بعد تسلیم کیا ہے۔ ایک پرانا واقعہ لکھا ہے، خلیفہ مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا، مامون الرشید کی مجلس اہل علم کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس کی محفل میں علماء آیا کرتے تھے اور طویل بحثیں ہوا کرتی تھی۔ مامون الرشید کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں علماء کرام مختلف مسائل پہ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ اچانک ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوا جس کی حیت اور حلیہ مسلمانوں کے حیت اور حلیہ سے الگ تھا۔ اس کی پوشاک، لباس، وضاقتہ۔ اس نوجوان نے محفل میں آ کے نہ سلام کیا اور نہ ایسا بول بولا جو مسلمان بولتے ہیں۔ اہل علم نے اسے بیٹھنے کی جگہ دی اور تعجب سے کہا، اے ہماری محفل میں آنے والے مہمان، آپ اجنبی ہیں لیکن ہماری محفل کے مطابق نہ سلام نہ کلام۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہودی ہوں، میں اپنے مذہب کے مطابق حاضر ہوا ہوں اور میں آج اسلام کے بارے میں آپ سے کلام کرنے آیا ہوں، گفتگو کرنے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے علماء کرام سے اسلام کا خلاصہ پوچھا، علماء نے اسے اسلام کی چیدہ باتیں بتائیں، تو اس نے ایک ایک پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ جتنے اسلامی عقیدے تھے وہ ایک ایک پہ اعتراض کرتا گیا۔ علماء اس کو جواب دیتے، وہ پھر اعتراض کر دیتا۔ جواب الجواب کا سلسلہ چلتا گیا، دراز ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، مطمئن نہیں ہو پایا، تسلی نہیں ہوئی، میں جا رہا ہوں۔ چلا گیا۔ سال 2 سال کے بعد وہی محفل جمی ہوئی ہے، وہی نوجوان پھر حاضر مجلس ہوا۔ اب اس کی حیت بھی اہل ایمان کی طرح، وضاقتہ بھی مسلمانوں کی طرح، سر کا امامہ مسلمانوں کی طرح حاضر خدمت ہو کے اس نے سلام کہا
उलमा ने सलाम का जवाब दिया। हैरत में इजाफा हो गया कि ये नौजवान कल तक तो यहूदी था, हमने बड़े मजबूत दलाइल इसे दिए, लेकिन ये कह के यहां से उठ के चला गया कि मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। तो उस नौजवान ने कहा, उलमाए किराम आपको मुबारक हो, मैं मुसलमान हो चुका हूं, इस्लाम कबूल कर चुका हूं, मेरा इस्लाम तुम्हें मुबारक हो। अहले इल्म ने उससे सवाल यह किया, नौजवान ये बता वो कौन सी दलील थी जिस दलील ने तेरी मन की दुनिया बदल दी, वो कौन सी दलील थी जिसने तेरे शकूक व शुबहात को रफा कर दिया, वो कौन सी दलील थी जिस दलील का तोड़ तुझसे न बन सका, हमें भी उससे आगाह कर। हमने दलाइल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद तू मुतमिन नहीं हुआ। अब तू मुसलमान होके आया है, यकीनन कोई बड़ी भारी दलील तुझे मिली है। उस नौजवान ने कहा, उलमाए किराम मैंने बहुत तदब्बुर किया, गौर व फिक्र किया कि दलाइल कहां तक मैं पूछूंगा, किस किस दलील को तोड़ूंगा। यह सिलसिला तो दराज होता चला जाएगा, क्यों ना कोई बुनियादी उसूल तय कर लूं और उस उसूल के ऊपर मजहब को परखूं। तो मेरे ज़मीर ने कहा, मेरे विजदान ने कहा कि मजहब इसकी इमारत खड़ी होती है मजहब के सहीफा पर, मजहब के इल्म पर, मजहब के कानून पे, दस्तूर पे। जिस मजहब का सहीफा महफूज नहीं, वो मजहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इंसानों की राहबरी का दावा करे। जिस मजहब का इल्म महफूज नहीं, उस मजहब को कोई हक नहीं पहुंचता वो इंसानों के राहबर होने की बात करे। सो मैंने इसी नुक्ते को लिया। मैं बेहतरीन कातिब हूं, किताबत करता हूं, लिखता हूं, खुश नबीस हूं। तो मैंने तौरात से आगाज किया। तौरात को इंतहाई खूबसूरत हरूफ के साथ लिखा, लेकिन लिखने में मैंने उसके मज़ामीन में तरमीम कर दी, कहीं से मज़ामीन उड़ा दिए और कहीं कुछ बातें अपनी तरफ से दाखिल कर दी। मैं किताब लिख के उलमाए यहूद के पास ले गया कि इसे पढ़िए। उलमाए यहूद ने किताब ली, मुझे दाद दी, शाबाश दी, मुझे इवार दिए, मेरी खिदमत को तस्लीम किया कि तूने एक नए अंदाज के साथ तौरात की खुशखती की है, किताबत की है। मेरे दिल ने उसी वक्त कह दिया कि यह मजहब महफूज नहीं, क्योंकि इसका इल्म महफूज नहीं। फिर मैंने इंजील को लिखा और इंजील में भी यही तरीका अपनाया। इंजील लेके मैं ईसाई उलमा की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें इंजील पेश की। किसी एक बंदे ने भी मेरी पेश करदा इंजील पर एतराज नहीं उठाया। मेरे दिल ने कह दिया कि यह मजहब भी महफूज नहीं। फिर मैंने कुरान करीम को लिखा और कुरान करीम में भी वही तरीका अपनाया। कहीं से आयात हज़फ कर दी, कहीं पे इजाफा कर दिया। अरबी पे आबूर था, यहां बेहतरीन अरबी के जुमले बना के मिलते जुलते जुमले शामिल कर दिए और लेके मैं उलमा की खिदमत में जाने के लिए निकला।
اتفاق سے میرا گزر ہوا ایسے طلباء کے پاس سے جو قرآن کو زبانی یاد کر رہے تھے. میں نے کہا یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، اسے قبول کرو گے؟ تو میں نے پڑھ کے سنانا شروع کیا. قصدن اس مقام پہ آیا جہاں میں نے اضافہ کیا تھا، تو اس مقام پہ مجھے روکنے اور ٹوکنے والے ایک نہیں، پوری کلاس روکنے ٹوکنے والے کی. عجب تو یہ کہ آنکھوں والے روکتے اور ٹوکتے تھے، اندھوں اور نابینوں نے بھی ٹوکنا شروع کر دیا. میرے ضمیر نے جھنجھوڑ کے کہا کہ یہ ہے وہ مذہب جس کا علم محفوظ ہے. تو قرآن کریم کی حفاظت کے 3 مقام ہیں، ایک مابین الدفتین. سو الحمدللہ تعالی وہاں قرآن محفوظ. اور دوسرا مقام ہے انسانی قلوب، انسانی سینے، انسانی دل. یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کے ساتھ دنیا کی کوئی کتاب بھی قرآن کے مثل نہیں. قرآن کریم کی ہم سری نہیں کر سکتی. قرآن سینوں میں محفوظ ہے. اور تیسرا مقام، میں اگر اس قرآن کو سینوں میں محفوظ ہونے کی بات کروں، اللہ نے انتہائی معجزانہ مقامات امت کو دیے ہیں. آنکھوں والے قرآن کے حافظ، نابینے قرآن کے حافظ، بڑی عمر کے قرآن کے حافظ، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ. چند سال قبل مجھے سیالکوٹ کے علاقہ میں جانے کا اتفاق ہوا. تکمیل قرآن کریم کی محفل تھی. گفتگو اور تقریر کے بعد جب میں منبر سے نیچے اترا، ایک صاحب بارش وہ لوگوں سے راستہ بناتے بناتے میرے پاس آئے اور ان کا دامن پکڑا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بچی نے ان کا دامن پکڑا ہوا. تو وہ صاحب آ کے کہنے لگے، مولانا میری یہ بیٹی ہے، 6 سال اس کی عمر ہے اور یہ پورے قرآن کی حافظہ ہے. میں اسے لے کے آیا ہوں، اگر آپ اس سے کچھ سننا چاہیں، کہیں سے سننا چاہیں، مبالغہ نہیں، بچی سامنے کھڑی ہے، آپ قرآن کی کسی بھی مقام سے آیت تلاوت کریں، اس سے آگے یہ پڑھے. تو یہ جو قرآن کریم کے حفظ کی ریت ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں میں اس کا ذوق شوق ڈالا ہے. یہ اسلام کی دلیل صداقت ہے. الحمدللہ تعالی دلیل صداقت ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنے محلے کی مقامی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں سے کسی بچے کو سامنے کھڑا کریں، جی یہ بچہ قرآن کا حافظ، قرآن محفوظ ہے. تو 3 مقامات ہیں جہاں قرآن محفوظ، ما بین الدفتین، برقوں میں محفوظ، سینوں میں محفوظ، اور امت کے تعامل میں محفوظ. امت کے تعامل، طویل عرصہ غلامی گزاری ہے. روس کی 6 ریاستوں نے 70 سال دور غلامی، اور اس قوم کی دور غلامی گزاری ہے اس ملک کی جو کسی بھی مذہب کا قائل نہیں تھا. جب روس میں انقلاب آیا تو روسی انقلابیوں نے 2 جنازے نکالے، 2 میتیں، 2 اپنے حساب سے کندھوں کے اوپر 2 چارپائیاں اٹھا کے اپنے ملک کی سرحد کے اوپر لا کے رکھی اور دنیا کو پیغام دیا، دنیا والوں تم کہتے ہو خدا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، چلو اس بحث کو ختم کرو. مان لیا خدا ہے، تم کہتے ہو ہے،
اگر تھا لو آج یہ میت معاذ اللہ تعالی اس خدا کی اب کوئی خدا نہیں. اگر کوئی خدا تھا ہم نے اس خدا کو شکست دے دی ہے اور اس خدا کی یہ چارپائی پڑی ہے, اب کوئی خدا نہیں. اور دوسری میت انہوں نے کہا یہ دوسری چارپائی, دنیا میں کوئی مذہب نہیں, کوئی مذہب نہیں, مذہب کے نام پہ کوئی تقسیم نہیں. ہاں اگر تھا تو پھر لو وہ فوت ہو گیا ہے اور یہ اس کی میت اور جنازہ ہے, اب کوئی مذہب نہیں. لہذا خبردار, کوئی قرآن کی بات کرے, کوئی کسی اور کتاب کی بات کرے, اس ملک کے اندر مسلمانوں نے 7 دہائیاں غلامی کی گزاری ہے, 70 سال, 3 نسلیں گزر گئی, کہیں کوئی قرآن نہیں تھا, کہیں کوئی. لیکن وہی دھرتی آج چلے جائیے وہاں قرآن کریم کے حفاظ ایک سے ایک بڑھ کے نظر آئیں گے. کیوں؟ کہاں سے قرآن آیا, کہاں سے دین آیا؟ سینوں سے اور تعامل سے, جو تعامل امت ہے. تو میری گفتگو آج گزشتہ رات کے جلسہ کے پس منظر میں تھی کہ یہ جو مدارس کے جلسے ہیں, یہاں سے جو قرآن کے حفاظ نکل رہے ہیں, 40 حفاظ آپ کی اس درسگاہ سے, آپ کے اس علاقے کو گزشتہ رات ملے ہیں. سب کو مبارک ہو. کتنے حفاظ؟ 40. ان میں سے 26 بیٹے, 24 بیٹے اور 16 بیٹیاں. یہ اسلام کی دلیل صداقت, یہ دلیلیں یہاں سے نکل رہی ہیں. الحمدللہ ہمیں اپنے اس کردار پہ فخر ہے. اللہ پاک قرآن کریم کے ساتھ ہمیں ایسی وابستگی نصیب